بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی سے۔ آج بات ہوگی امریکہ کے اس اہم فیصلے کے متعلق جو امریکہ فیصلہ کر چکا ہے۔ کیا گیم ہاتھ سے نکل گئی ہے یا آنے والے دنوں میں اس فیصلے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، تو تفصیل سے بات ہوگی۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے اس اہم فیصلے کی۔ تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ امریکہ نے ایسا کون سا فیصلہ کر لیا ہے جس سے گیم ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ امریکہ نے ایسا کیوں کیا یا کیوں وہ ایسا کرنے والا ہے جس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ امریکن فارن منسٹر مارکو روبیو کی پاکستانی وزیر خارجہ ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان اسحاق ڈار سے ایک طویل اہم ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں دونوں اطراف سے بڑی اہم باتیں کی گئیں، اور خاص طور پر امریکی وزیر خارجہ نے پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے گفتگو کرتے ہوئے افغانستان کے متعلق اہم گفتگو کرتے ہوئے جو بات کی وہ بہت اہم ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان کے اندر امریکی اسلحے کے حوالے سے بڑی اہم بات کی، اور پاکستان نے بھی امریکی وزیر خارجہ کو اس بابت اہم باتیں بتائیں۔ صدر ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ افغانستان سے وہ اپنا اسلحہ واپس لیں گے، اور اب ان حالات میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا پاکستانی وزیر خارجہ سے اس معاملے پر گفتگو کرنا ثابت کر رہا ہے کہ امریکی حکام کو بھی افغانستان کے اندر موجود امریکی اسلحہ کے متعلق بڑے سارے تحفظات لائق ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مارکو روبیو نے پاکستانی وزیر خارجہ سے انتہائی اہم دہشت گرد شریف اللہ کی گرفتاری پر پاکستانی حکام کا شکریہ ادا کیا، اور یہ بھی کہا کہ امریکہ اور پاکستان مل کر اس دہشت گردی کے خلاف جو ایک عرصہ سے اس مسئلے پر اہم اتحادی ہیں، مزید آگے بڑھ کر اس بارے میں اہم کام کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی وزیر خارجہ نے یہ خوشی کی بات بھی بتائی کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی جائے، اور اس بارے میں انہوں نے بہت ہی اہم باتیں وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے کی۔ اب مارکو روبیو کی اس بات سے جو انہوں نے ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے کی ہیں، کیا کچھ حلقوں کے اندر امریکہ کے متعلق جو ایک پاکستان کے بارے میں تاثر قائم کرنے کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، کیا ان کے ہاتھ سے یہ گیم نکل نہیں گئی جو پاکستان کے خلاف بڑا ہی گھٹیا پروپیگنڈا کر رہے تھے؟ بہرحال اس ملاقات نے ملاقات تو آئندہ ہوگی، لیکن جو گفتگو ہوئی ہے وہ یقین کریں کہ ملاقات سے بھی آگے بڑھ کر ہوئی ہے، تو اس سے ان حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے جو پاکستان اور امریکہ کے حالات خراب کرنے کے حوالے سے پروپیگنڈا میں مصروف تھے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔